شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عزیزان گرامی قدر، شب قدر کے حوالے سے ابھی جو میں نے گفتگو حضرات کی خدمت پیش کی، یا اس سے پہلے جو گفتگو ہم نے آپ حضرات کے اذہان اہلیہ کے سپرد کی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے. یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل جو کیا ہے وہ لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے. اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو یہاں بھی جو سورہ دخان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یہاں بھی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، یعنی اللہ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے قرآن مجید کو نزول کو شب قدر کے لیے ہی کیوں معین کیا؟ یعنی اللہ نے قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہی کیوں معین کیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اگر آپ تفسیروں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ جس کے لیے معصومین علیہم السلام کے اقوال موجود ہیں، جس کے لیے معصومین علیہم السلام کے اقوال موجود ہیں کہ اس شب سے بہتر اور برتر کوئی رات نہیں ہے کہ جس میں اللہ قرآن مجید کو نازل فرماتا. اللہ نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر اس شب میں نازل کیا، اور اسی طریقے سے 23 سال تک جبریل اس آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر یکے بعد دیگر آیتوں کی شکل میں لے کر نازل ہوتے رہے. میرے عزیزوں، اللہ نے اس شب قدر کی فضیلت کو اور اس شب قدر کی عظمت کو پوشیدہ رکھا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ آخر لوگوں سے اس شب کو کیوں چھپا کر رکھا؟ کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ معصومین علیہم السلام کے اقوال سے آپ کو یہ نتیجہ ملے گا کہ اللہ نے جس طریقے سے، اللہ کے اسماء اعظم بہت ہے لیکن اس کا ایک خاص اسم اعظم ہے جو بہت زیادہ بہتر اور برتر ہے، جو بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان تمام اسماء اعظم میں سے ایک ایسا اسم بھی ہے کہ جو ہمارے نزدیک بہت زیادہ عظمتوں کا حامل ہے. اس لیے نہیں بتایا تاکہ انسان تمام اسماء اعظم کو پڑھتا رہے، دہراتا رہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اسماء اعظم اور وہ جو اسم اعظم اللہ کا خاص ہے اس کے کرامات کو حاصل کر سکے. اس لیے اللہ نے شب قدر کو اس لیے مخفی رکھا، اس لیے چھپا کر رکھا تاکہ انسان ہر رات میں عبادتوں کے ذریعے سے وہ سارے مراحل، وہ سارے ثواب، وہ ساری عبادتیں ہیں اسے درک کرتا رہے. اور جب انسان درک کرتا رہے گا تو اس منزل پر جائے گا کہ اسے ثواب شب قدر حاصل ہو جائے گا. میرے عزیزوں، شب قدر کی فضیلت اور عظمت اگر آپ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو ملے گا کہ شب قدر وہ عظیم شب ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے 9ویں امام سے بھی حدیث منسوب ہے، اور 5ویں امام سے بھی حدیث منسوب ہے، اور خود 8ویں امام سے بھی یہ حدیث منسوب ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر کو سنوارا جاتا ہے، جس میں انسان کے مقدر کو سنوارا جاتا ہے. شب قدر اس شب کا نام ہے کہ جس میں اگر انسان داخل ہو جائے گا عبادتوں کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، تو وہ اللہ کے نزدیک اتنا سرخرو ہو جائے گا کہ پھر اس کے مقام تک پہنچنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں رہے گی. لہٰذا ہمیں اور آپ پر لازم و واجب یہ ہے کہ ہم درک کریں، ہم حاصل کریں کہ شب قدر ہم سے کیا طلب کرتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شب قدر میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے توبہ کرنا. اب توبہ انسان کس طریقے سے کرے اس شب قدر میں داخل ہونے کے لیے؟
شب قدر میں داخل ہونے کے لیے انسان جو توبہ کرے وہ توبہ اس لحاظ سے کرے کہ اپنے آپ کو پروردگار عظیم کی بارگاہ میں رکھنے کے بعد پہلے تو توبہ و استغفار کرے کہ اللہ میں اپنے سارے پرانے گناہوں سے اس وقت معافی چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آئندہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو پائے، اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم عصمت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ توبہ اس طریقے سے کرے کہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے پچھلے گناہوں سے، اور یہ توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے گا۔ اس وسیلے سے انسان توبہ کرے، اور توبہ اس اعتبار سے کرے کہ جو اس سے حقوق خدا پامال ہوا ہو اس حقوق خدا کو سامنے رکھتے ہوئے انسان توبہ کرے، یا اس سے حقوق عباد اگر پامال ہوا ہو تو حقوق عباد کو سامنے رکھتے ہوئے انسان توبہ کرے، یا اس سے کوئی اور کام سرزد ہو گیا ہو کہ جو زمرہ اسلام سے خارج ہوتا ہو یا زمرہ شریعت سے خارج ہوتا ہو، تو پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد انسان توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد شب قدر میں اپنے آپ کو شامل کر لے۔ اب جب شب قدر میں توبہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو شامل کرے گا تو پھر جو اس کی عبادتیں ہوں گی، جو اس کی دعا ہوگی، جو اس کا استغفار ہوگا، جو اس کی تلاوت ہوگی، یہ تمام کی تمام چیزیں منزل کمال تک پہنچ جائیں گی۔ میرے عزیزوں، آئیے پروردگار کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے بحق محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اس شب قدر کی عظمت کو درک کر سکیں، اور عظمت کو درک کرنے کے بعد اس شب کے جو خاص اعمال ہیں ان تمام اعمال کو ہم انجام دے سکیں، اور انجام دینے کے بعد اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین۔